السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو سیدہ قرآن اکیڈمی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس رب کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں تعلیم القرآن کے لیے چنا اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم یہ نیک عمل کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ ہمارا اس چینل کو بنانے کا مقصد ہماری وہ مائیں بہنیں جو گھر میں اور وہ حضرات جو کاروبار کی مصروفیات کی وجہ سے مدارس نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے ہم نہایت ہی آسان انداز میں قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، الحمدللہ۔ نورانی قاعدہ 30واں سپارہ اور قرآن کی بعض صورتیں ہم نے تجوید کے ساتھ پڑھائی ہیں۔ اب ہم اپنی اکیڈمی میں شارٹ کورسز کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان کورسز کو جوائن کریں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنواریں۔ سب سے پہلا کورس جس کے بارے میں ہمیں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ ہے نماز۔ آئیے اپنی نمازوں کو درست کریں، نماز نبوی سیکھتے ہیں۔ ہم جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو اپنے الفاظ کو پوری طرح ادا کرتے ہیں تاکہ سننے والے کو ہماری بات سمجھ میں آ جائے، اور اگلے سے بھی ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرے تاکہ ہمیں اس کی بھی سمجھ آ جائے۔ لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہم پورے الفاظ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں؟ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم اتنی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں کہ ہمارے الفاظ آدھے منہ سے باہر نکلتے ہیں اور آدھے ہم اندر ہی کھا جاتے ہیں، تو وہ اصل لفظ سے کچھ اور لفظ بن جاتا ہے اور اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ اب جیسے نماز ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اللہ، سبحان پاک، اب اس کا مطلب ہے پاک۔ اب جب ہم تیزی میں پڑھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم، ہم ہا کو بالکل ہی کھا جاتے ہیں۔ اب وہ جو اصل لفظ سے وہ لفظ ہٹ گیا، پھر اس کے معنی بھی بدل گئے۔ اب آپس میں تو بات چیت کرتے ہوئے ہم بڑے نفیس طریقے سے پورے لفظ ادا کرتے ہیں، کوئی اور زبان بولنی ہو، انگلش بولنی ہو، اس کو بڑے خوبصورت لہجے میں بولتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ رب العزت جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہم جب اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں یا اس کا کلام کھولتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ پھر ہم نہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان الفاظ کی ادائیگی پورے طریقے سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ آج سانسیں چل رہی ہیں، ہم ان سانسوں کا اس وقت کا فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ کل سے انشاءاللہ ہمارے کورس کا آغاز ہو رہا ہے۔ صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہم آپ کو نماز یاد کروائیں گے اور معنی بھی اس کے یاد کروائیں گے۔ ترجمے کے ساتھ یاد کرنے سے جو دنیاوی خیالات ہمارے نماز میں آتے ہیں ہم اس سے بھی بچ جائیں گے۔ ایک نیکی ہوتی ہے جو صرف اپنی ذات تک محدود رہتی ہے، جیسے ہم نے اپنے نماز پڑھ لیا، اپنا قرآن پڑھا اور اپنی تسبیحات کی، اور ایک نیکی ایسی ہوتی ہے جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی ذات کو بھی نفع دینے والی ہوتی ہے، اور وہ الحمدللہ پھر صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اب جیسے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، آپ سیکھ رہے ہیں، آپ کے آگے شیئر کرنے سے آپ کی وجہ سے کوئی اور سیکھے گا، کوئی اور پڑھے گا، تو یہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور ہم نے وہی نیکی پھیلانی ہے جو ہماری ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نفع دینے والی بنے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ روز کلاسز لیں، یہ شارٹ کورسز ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور آج سے پختہ ارادہ کر لیں کہ جب ہم نے نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے تو ہم نے نماز ہی پڑھنی ہے، کچھ اور پڑھ کر نہیں اٹھنا۔ اس مصروف زندگی میں تھوڑا سا ٹائم تعلیم کے لیے نکال لیں، اپنے آپ کو اور اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں۔ جب ہم اپنے مدرسے میں پڑھتے تھے تو اس وقت ایک جملہ لکھا ہوتا تھا، اے بندے یہ احساس پیدا کر لے کہ اللہ تجھے محبت سے دیکھ رہا ہے۔ آج بھی یہ جملہ مجھے یاد ہے، اور جب بھی آپ کمزور پڑنے لگیں، مایوس ہوں یا تھکنے لگیں تو اس جملے کو دہرا لیا کریں۔ اس جملے کو دہرانے سے آپ یقین کریں کہ آپ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئے گی اور اندر تک آپ کے سکون آ جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کر رہا ہے، ہم بڑی قدر و قیمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے جو امپورٹڈ ہوتی ہے یا کوئی بڑی کمپنی کی چیز بنی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں فلاں کمپنی کی پروڈکٹ ہے،
تو ہم اس کی قدر و قیمت کو بڑھاتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ سے تیار ہوئی ہے، فلاں ملک سے تیار ہوئی ہے، تو اس لیے اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ تو اب آپ اور ہم سوچیں کہ ہماری پروڈکشن کہاں ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت خالق اور کائنات کے مالک نے ہمیں تخلیق کیا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا ایک فضل اور ہے کہ اس نے اپنے پیارے نبی کا امتی بنایا ہے۔ الحمدللہ۔ قرآن میں دیکھیں سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا کیسے ذکر کیا ہے۔ پہلے نطفہ بنایا، پھر علقہ، پھر مضغہ بنایا، پھر مضغہ کے بعد عظامہ بنایا، پھر لحمہ، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور پھر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت تخلیق کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور ہم اپنے آپ کو کہاں ضائع کر رہے ہیں، ہم دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بڑی قدر و قیمت والا بنایا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں آتا ہے، اس کا علم سیکھنے کے لیے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑی پیار بھری نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جب آپ یہ علم لیں گے، قرآن کا علم لیں گے، اللہ کا علم لیں گے، اللہ کے دین کا علم حاصل کریں گے، آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت پیار بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ آپ نے حدیث بھی سنی ہوئی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور اسے آگے سکھاتے ہیں۔ تو پھر ہم اور آپ کیوں نہ اپنا شمار بہترین لوگوں میں کروائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں۔ اللہ سے ہم سب کو محبت ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نعوذ باللہ نہ کچھ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ پھر آئیے اس محبت کا اظہار کریں۔ جب نماز پڑھیں تو پھر نماز کو اچھے طریقے سے پڑھیں، جب قرآن پڑھیں تو صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھیں تاکہ اس کے معنی نہ تبدیل کریں۔ جو اس کا الفاظ ہے ان الفاظ کے ساتھ ان کے جو معنی ہیں تاکہ وہ ایسے ہی رہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے کلام اتارا ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ کل سے کلاس باقاعدگی سے لیں، اپنی نمازوں کو درست کریں اور تھوڑا سا وقت تعلیم القرآن کے لیے نکال لیں۔ یہی وقت کل ہمارے لیے باعث نجات کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا، اور اپنے لیے اور ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنائے اور ہمارا یہ نیک عمل قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔